بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر نیک مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم لفظی ترجمہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں اور ایسی کوئی تفسیر مل جائے کہ ہم لفظی ترجمہ سیکھ لیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے ہیں، اچھی کوشش ہے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سمجھو، 10 سال کسی عالم سے لفظی ترجمہ سیکھو، آپ کو ترجمہ قرآن نہیں آ سکتا ہے۔ رٹا آ سکتا ہے، ترجمہ قرآن نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی عربی سیکھتا ہے تاکہ قرآن سمجھوں، نہ۔ کوئی لفظ کے ترجمے کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے صیغے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں اور اللہ کے مطلب اور مراد کو سمجھ جاؤں، اگر آپ کی نیت یہ ہے تو قریبی عالم دین سے مشورہ کر لو کہ مجھے کوئی چھوٹی سی آسان مختصر تفسیر بتا دو، وہ آپ کو بتا دے گا، وہ اردو میں ہوگی، آپ اس کو پڑھ لیں اور اللہ کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ جائیں، ترجمہ سمجھ جائیں، تفسیر سمجھ جائیں اور اس پر عمل کریں۔ جہاں اشکال ہو عالم سے پوچھ لیں۔ لیکن اگر آپ کا اس سے مقصد یہ کہ میں سمجھ جاؤں اور آگے سمجھاؤں لوگوں کو، تو اس کے لیے پھر صرف، نحو، علم ادب شروع میں یہ سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو، ہی گوز، وی گو، وی گو ہم جاتے ہیں، ہی گوز وہ جاتا ہے، ہی ونٹ وہ گیا، ہی از گوئنگ وہ جا رہا ہے۔ اب ایک ہے اس کا رٹا لگانا اور ایک ہے کہ زمانے 3 ہیں، ہر ایک کی 4 صورتیں ہیں، ہیلپنگ ورب اس کے ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا، اور جب ہی شی اٹ ہو فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس لگتا ہے۔ جب تک آپ گرامر نہیں سمجھیں گے، آپ بک 1 کے 2 صفحے لفظی ترجمہ اس کا بار بار سیکھیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ گرامر کو نہیں سیکھیں گے۔ ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے خود سمجھنا ہے تو عالم کے مشورے سے تفسیر لے لو، اگر آپ نے سمجھانا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ عربی سیکھنے سے نہیں آئے گا۔ لفظی ترجمہ آپ سیکھیں، قیامت تک آپ ترجمہ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ تو سیکھیں بہت زیادہ۔ ضرب کا ایک ترجمہ ہے، ضرب ضربا، ضربو ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یضربو، یضربان، یضربونا۔ یہ تو بہت لمبا ہے، وہ آپ سیکھیں گے، یہ علم سیکھیں گے۔ عرب کے تمام جو ائمہ ہیں یا بڑے بڑے علماء ہیں وہ عربی ہیں، جی۔ عربی سمجھتے ہیں، جی۔ عرب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جی۔ وہ علماء ہیں، نہیں، وہ 10 سال پڑھتے ہیں پھر عالم بنتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہی صرف و نحو پڑھتے ہیں، علم ادب پڑھتے ہیں، اس کے اپنے علوم ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ قرآن، اصول حدیث، قرآن، حدیث، فقہ، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ، علم معانی، علم بدیع، علم بیان اور علم القراءت۔ یہ تمام علوم وہ جانے گا تب وہ عالم بنے گا اور کسی کو سمجھا سکے گا۔ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، یقیناً آسان ہے۔ جو سمجھانے والا اس کو سمجھائے گا، لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی، آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ ذکر سے مراد یہ 2 ترجمے ہیں تمام تفسیروں میں۔ حفظ کے لیے آسان ہے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن جاتے ہیں، اور نصیحت کے لیے آسان ہے۔ سمجھنا، سمجھانا اور اس سے مسائل نکالنا، اس کے لیے اپنے علوم ہیں، وہ آپ سیکھیں گے۔ قرآن آسان ہے تو حدیث مشکل ہے۔ اگر قرآن آسان ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا سکتا ہوں، تو سیکھتے کیوں؟ آسان ہے نا، تو سیکھتے کیوں؟ آسان ہے، سیکھتے ضرور ہو تو سارا سیکھو، سب کچھ سیکھو، ہر چیز سیکھو۔
ہر بات کو سمجھو. تو اگر قرآن آسان ہے تو حدیث مشکل ہے, حدیث بھی آسان ہے جی, پڑھو عبارت, کسی حدیث کی عبارت پڑھو, نہیں پڑھ سکتے, کیوں؟ اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے, تو کیسے پڑھو گے؟ یہ تبھی آئے گا جب آپ کو گرامر معلوم ہو, آپ گرامر کے ماسٹر ہوں. تو خلاصہ بیان کا یہ ہو گیا کہ اگر آپ قرآن اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں, تو چھوٹی تفسیر اپنی لے کر اس پر عمل کرو, عالم کے ساتھ مشورے میں رہو. اور اگر لوگوں کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے اپنے علوم حاصل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.